بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اپنی اس ویڈیو میں لوپرین ٹیبلٹ کا ریویو کروں گا۔ تو لوپرین ٹیبلٹ پاکستان میں بہت زیادہ استعمال کرائی جاتی ہے، دل والے مریضوں میں، حاملہ خواتین میں اور ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آج اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ اس کے کیا فوائد ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، طریقہ استعمال کیا ہے، کن کن تکالیف میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ اس ویڈیو میں دوں گا، لیکن ایک گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ لوپرین ایک برینڈ کا نام ہے، اس کے اندر جو دوائی موجود ہوتی ہے اس کو اسپرین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہائی نون فارماسیوٹیکل لیبارٹریز اس کو تیار کرتی ہیں، جو کہ ایک اچھی فارما ہے۔ اس کی تمام ادویات اچھے رزلٹ کے ساتھ مارکیٹ میں ملتی ہیں۔ لوپرین کی ٹیبلٹ 75 ملی گرام اور 150 ملی گرام کی صورت میں موجود ہوتی ہے۔ یہ گیسٹرو پروٹیکٹیو میڈیسن ہے، یعنی کہ اس کے اوپر ایک ایسی کوٹنگ کی گئی ہوتی ہے جو کہ انٹر کوٹڈ ہوتی ہے، جو کہ آپ کے معدے کو کسی حد تک اس دوا کے برے اثرات سے محفوظ رکھتی ہے۔ اسپرین دراصل ایک نان اسٹیرائڈ اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ کے گروپ سے تعلق رکھنے والی دوائی ہے۔ یہ ایسی ادویات ہوتی ہیں جو اسٹیرائڈ تو نہیں ہوتی، لیکن درد اور سوزش کو کم کرنے کے لیے استعمال کرائی جاتی ہیں۔ ایک اور اس کی پراپرٹی ہے جس کو اینٹی تھرومبوٹک پراپرٹی کہتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ کہ یہ زیادہ تر دل کے امراض میں استعمال کرائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی اینٹی تھرومبوٹک خصوصیات کی وجہ سے آپ کے خون کو جمنے سے روکتی ہے، کلاٹ ہونے سے روکتی ہے، خون کو پتلا کرتی ہے، خون کو گاڑھا ہونے سے بچاتی ہے۔ بلڈ تھنر کے طور پر لوپرین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے دل کے جو مسائل ہوتے ہیں، ہارٹ اٹیک یا دماغی اسٹروک، فالج وغیرہ، اس میں بلڈ کلاٹ ہو جاتا ہے، یعنی آپ کے خون کی نالیوں میں خون جم جاتا ہے اور خون کی سپلائی رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے فالج ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس طرح کے مریضوں میں اس لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ بلڈ کلاٹ نہ ہو، دوسرا خون کو پتلا رکھے تاکہ اس کی سرکولیشن صحیح طریقے سے سرکولیٹ کرتی رہے، روانی بہتر ہو۔ اس لیے دل کے امراض میں زیادہ تر اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دل کے مریضوں کو چاہیے کہ اگر وہ لوپرین استعمال کر رہے ہیں تو اپنی ڈاکٹر کو فالو کرتے رہیں، ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر لوپرین بند نہ کریں۔ بہت سے لوگ دیکھا گیا کہ جو دل سے ریلیٹڈ دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں وہ لوپرین کا استعمال ترک کر دیتے ہیں اور ڈاکٹر کو فالو نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ حاملہ خواتین میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ حمل کے دوران اکثر خواتین کا بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے، تو ہائی بلڈ پریشر کو روکنے کے لیے، خون کو پتلا رکھنے کے لیے، اس کی روانی کو بہتر کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ میڈیکل گائیڈ لائن کے مطابق ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی جو گروتھ کم ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی بہت سی لیڈی ڈاکٹر حضرات حمل کے دوران لوپرین ٹیبلٹ کا استعمال کرواتی ہیں، جو کہ صرف اور صرف مستند ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ اینالجیزک پراپرٹی رکھتی ہے، یعنی درد کو کم کرنے کے لیے بھی استعمال کرائی جاتی ہے، جیسے کہ جوائنٹ پین، جوڑوں کا درد، سر کا درد، جسم کا درد، دانت کا درد، اسی طرح کے دردوں میں اس کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹی رکھتی ہے، سوزش کو کم کرنے کے لیے، سویلنگ کو کم کرنے کے لیے، ایڈیمے کو کم کرنے کے لیے بھی استعمال کرائی جاتی ہے۔ جو جوڑوں میں سوزش ہو جاتی ہے، گینٹھیاں کے مریضوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، آرتھرائٹس کے مریضوں میں جہاں پہ جوڑوں میں سوزش ہو جاتی ہے، اسٹیف ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی لوپرین کا سہارا لیا جاتا ہے، لوپرین استعمال کرائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اینٹی پائریٹک خصوصیات بھی رکھتی ہے، یعنی کہ اگر آپ کو بخار ہو جاتا ہے تو بخار کو اتارنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ ایک اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں نقصانات یا سائیڈ ایفیکٹ کی۔ تو اس میں زیادہ تر آپ کو معدے کے مسائل دیکھنے کو مل سکتے ہیں، جس میں الٹی متلی کی کیفیت ہو سکتی ہے، معدے میں جلن ہو سکتی ہے، اس کے استعمال سے معدے میں السر اور زخم ہو سکتے ہیں، آنت میں زخم ہو سکتے ہیں، گیسٹرو انٹسٹائنل بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو خدا نخواستہ معدے کا السر ہے تو اس کو استعمال کرنے سے گریز کریں، کیونکہ یہ آپ کے معدے کے اندر جو ورم ہوتے ہیں، جو زخم ہوتے ہیں، ان میں بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی سرجری ضروری ہے، اگر آپ کوئی مسئلہ ہے، آپ کا کوئی آپریشن ہونا ہے، تو آپ اپنے ڈاکٹر سرجن کو لازمی آگاہ کریں کہ آپ لوپرین یا ڈسپرین کی ٹیبلٹ استعمال کریں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ لوپرین یا ڈسپرین کی کوئی ٹیبلٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس سے آپ کا خون مزید پتلا ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو کوئی کٹ لگتا ہے یا چوٹ لگتی ہے، جہاں آپریشن کے لیے جو کٹ لگایا جاتا ہے اس میں جو بلیڈنگ ہوتی ہے تو بلڈ رکتا نہیں، بلڈ کلاٹ نہیں ہوتا، بلڈ جمتا نہیں، تو اسی دوران آپریشن کے دوران بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت بلڈ زیادہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ان تمام
तमाम तरह की कंडीशन से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप अपने सर्जन को लाजमी आगाह करें अगर आपकी कोई सर्जरी है तो। इसके अलावा क्यों ना कि इसके इस्तेमाल से प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, खून भी पतला हो जाता है। अब बात कर लेते हैं डोज के हवाले से। तो इसकी अमूमी खुराक जो होती है बड़ों में 75 मिलीग्राम की एक गोली रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल कराई जाती है। अगर बीमारी की शिद्दत ज़्यादा हो तो फिर 150 मिलीग्राम की गोली एक रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल कराई जाती है। इसका जो दौरानिया होता है वो आपका डॉक्टर पर डिपेंड करता है, ख़ासकर जो दिल के मरीज़ हैं इसके दौरानिया लंबा अरसा भी हो सकता है, इसलिए इसको इस्तेमाल करते वक्त एहतियात भी बरतें और अपने डॉक्टर को फॉलो करते रहें। ये एक साबुत गोली पानी के साथ इस्तेमाल करनी होती है खाना खाने के बाद। तो ये सारी डिटेल थी टैबलेट लोप्रीन के हवाले से। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी मालूमाती वीडियो के साथ मुलाकात होगी।